رہے ہیں بین الاقوامی سطح پر بھی، لیکن آج سے 35 سال پہلے میں ایک گریجویٹ تھا، ینگ گریجویٹ تھا گورنمنٹ کالج لاہور سے، اور اس وقت LLB کا ارادہ کیا تھا۔ تو اس وقت LLB کا ارادہ کیا تھا تو والدین دونوں ڈاکٹر تھے، اور والد صاحب جو تھے وہ ہری پور سے تھے، والدہ جو تھی وہ دلی سے تھی، دونوں کی شادی کوئٹہ میں ہوئی، میں لاہور میں پیدا ہوا۔ سو میں فیڈریشن کا نمائندہ ہوں، بائی برتھ آئی وڈ سے، ٹھیک ہے۔ انٹرسٹ میرا قانون کا تھا شروع سے، اور میرا خیال تھا کہ میں صرف وکالت کروں گا، تو میں نے بہت ساری کیریئر آپشنز چھوڑی، CSS، کوئی بینک کی جاب کی آفر، بے شمار ارجنوں سے آفرز ہوتی تھی، مگر میرا فوکس یہ تھا کہ میں نے صرف وکیل بننا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ میں بچپن میں قائد اعظم سے انسپائر ہو گیا تھا۔ میں نے ایک تصویر دیکھی تھی جو اب بڑی مشہور ہو گئی ہے، اس زمانے میں وہ بہت کم اویلیبل ہوتی تھی تصویر، جس میں وہ ڈبل ڈریس سوٹ پہن کے اپنی لائبریری میں کھڑے ہوئے۔ تو مجھے یوں لگا کہ یہ جو وقار اور ڈگنیٹی اور گریس ہے، اس کا تعلق اس پروفیشن سے ہے، تو میں نے انسٹنکٹ کی بیس پر کہا کہ میں وکالت کروں گا۔ اوور اے پیریڈ آف ٹائم مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ پروفیشن جو ہے یہ اتنا فلیکسیبل ہے، اتنا کریٹیو ہے، اور اس میں آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں لانگ ٹرم، اپنے معاشرے کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اور ایون اپنے مذہب کے لیے، اگر آپ اپنا مورل اور ویلیو کمپس درست رکھیں۔ سو اللہ کا شکر ہے کہ وہ تینوں چیزیں جو تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، اور وہ سب چیزیں مجھے گرانٹ کی کہ پہلے میں نے اپنے آپ کو فائنینشلی سیکیور کیا۔ جب میں پروفیشن میں آیا 8-10 سال کی بہت محنت کی، کیسز میں پیش ہوا، کلائنٹس کو ریپرزینٹ کیا، اور وہ کرتے کرتے پھر اتنا میں نے پیسہ بنایا کہ میں نے ایک آفس کا پریمیسز خریدا، اور اس میں بلڈنگ بنائی فین روڈ کے پاس، اور وہ جو بلڈنگ ہے اسی میں چونکہ مجھے شوق ایک اور بھی تھا، وہ بین الاقوامی قانون کا تھا، اور میرا خیال تھا کہ بین الاقوامی قانون جو ہے اس کے تھرو اور اس کی انڈرسٹینڈنگ کے تھرو آپ بہت ساری چیزیں امپروو کر سکتے ہیں، گائیڈ کر سکتے ہیں اپنے ملک کو، گائیڈ کر سکتے ہیں اپنے معاشرے کو، گائیڈ کر سکتے ہیں اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، اپنے پروفیشنلز دوستوں کو۔ لوگوں میں بے شمار کنفیوژن ہوتا ہے، اور لوگ جو ہوتے ہیں اکثر پاکستان سے متعلقہ جتنے ایشوز ہیں ان پر ہمیشہ ایک جذباتی نقطہ نظر رکھتے ہیں۔ تو جب میں کیمبرج LLM کرنے گیا تو میں نے وہاں یہی چیز دیکھی، لائبریری میں بیٹھ کے اسٹڈی کیا کہ پاکستان کی ایشوز کیا ہیں، میجر ایشوز کیا ہیں، جو کیونکہ جو انٹرنیشنل لا ہے اس کا تعلق ریجیم سے نہیں ہے کہ کون ملک میں اقتدار میں ہوگا، کون کس صوبے میں اقتدار، وہ انٹرنیشنل لا یہ نہیں کہتا۔ انٹرنیشنل لا پہ جو تعلق ہے وہ بیسیکلی ہے بین الاقوامی قوانین سے۔ تو انٹرنیشنل لا کا جو ایشو ہے وہ سارا کا سارا اس کا لنک ہے ود اسٹیٹ اسپیسیفک ایشوز۔ ایک ڈسٹنکشن ڈرا کر لیں، ریجیم اسپیسیفک میٹرز ورسز اسٹیٹ اسپیسیفک میٹرز۔ ایک معاملات ہیں، یعنی کہ اگر میں آپ مجھے بطور وکیل پوچھیں کہ آپ کن معاملات پر کام کرتے ہیں پاکستان کے، تو میں کہوں گا میں اسٹیٹ اسپیسیفک معاملات پہ کام کرتا ہوں، ریجیم اسپیسیفک معاملات میرے سلیبس سے میں نے باہر رکھے ہیں۔ ریجیم اسپیسیفک کا مطلب یہ ہے گورنر راج لگنا ہے کہ نہیں لگنا، الیکشن کب ہونے کہ نہیں ہونے، سپریم کورٹ نے جب کہا ہے اس کا کیا مطلب ہے، یہ ریجیم سے متعلقہ معاملات ہیں، تو یہ میرے سلیبس سے باہر ہے۔ میرے سلیبس میں ایشوز ہیں جو اسٹیٹ اسپیسیفک ایشوز ہیں، بیکاز ان کا تعلق بین الاقوامی معاہدوں سے۔ تو کشمیر اسٹیٹ اسپیسیفک ایشو، ٹھیک ہے، ڈیورنٹ لائن کی لیگیلٹی اسٹیٹ اسپیسیفک ایشو ہے، وار سندھ کریک اور سیاچین کی جو ایشوز ہیں بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، وہ اسٹیٹس پر کوئی بھی ریجیم ہوگی یہ ایشوز چلتے رہیں گے۔ انڈس واٹر ٹریٹی کا ایشو اسٹیٹ اسپیسیفک ایشو ہے۔ تو ہمارے ہاں اکثر وکلا بلکہ تقریباً سارے وکلا ڈرفٹ کر جاتے ہیں ریجیم اسپیسیفک میٹرز، وہ اس حکومت کے، اس پولیٹیکل پارٹی کے، اس جماعت کے وکلا کے طور پر ریپرزینٹ کرتے کرتے زون آؤٹ ہو جاتے ہیں اسٹیٹ اسپیسیفک میٹر سے۔ تو میں نے 30 سال سے اپنا نقطۂ نظر اسی پہ رکھا ہے کہ جو اسٹیٹ کا معاملہ ہے، اسٹیٹ سے میری مراد ہے جہاں ٹریٹیز ہیں، تو اسٹیٹ کے ساتھ ٹریٹی ہوتی ہے، ٹریٹی تو حکومت کے ساتھ ہوتی نہیں ہے۔ چائنا کے آپ ٹریٹی کریں گے تو چائنا کی جو موجودہ صدر ان کے ساتھ ٹریٹی نہیں ہے، یہ شاید امریکہ کے ساتھ ٹریٹی کریں گے تو بائیڈن کے ساتھ نہیں ہے، وہ اسٹیٹ آف امریکہ کے ساتھ ٹریٹی ہے۔
تو اسی طرح جو پاکستان کی ریاست کے ساتھ ٹریٹیز ہیں ایک دفعہ وہ سائن کر لیتے ہیں تو وہ کنٹینیوسلی چلتی ہیں. تو اس لیے جو میرا فوکس میرا کام کا تھا شروع آؤٹ وہ تھا آن اسٹیٹ اسپیسیفک میٹرز، بیکاز میری رائے میں اس پر لوگوں نے کام نہیں کیا تھا، اس پہ لانگ ٹرم اسکالرشپ بھی ڈیولپ نہیں ہوا تھا. سو کشمیر پر لوگ جان دینے کو تیار تھے لیکن تحقیق کرنے کو تیار نہیں تھے. سو کوئی تحقیقی مقالہ جب میں نے انٹری دی انٹرنیشنل لاء میں مجھے کوئی نظر نہیں آیا. تو مجھے اس کی بڑی حیرانی تھی کہ ایک ایسا ایشو جو پاکستان کے ہر بندے کے دل کے قریب ہے اس پر تحقیق کوئی نہیں ہو رہی. بس سارے ینگ اسکالرس بیٹھے ہوئے جتنا میں نے پوچھا ڈائیورس سبجیکٹ سے، جب تک آپ اکیڈیمک اسکالرلی رائٹنگز نہ کریں تو آپ اپنے ایشو کو آگے بڑھا ہی نہیں سکتے. سو یہ میرا انٹرسٹ تھا. اس انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے پھر میں نے یہ سوچا کہ پاکستان میں تو ایسا کوئی ادارہ نہیں. بڑا میں نے ڈھونڈا کہ میں کس ادارے سے رابطہ قائم کروں. معلوم ہوا کوئی ادارہ ہی نہیں ہے، بین الاقوامی قانون کی ریسرچ کا کوئی ادارہ ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا. یہ میرے لیے ایک اور حیرانی کی بات تھی، کیونکہ جتنے نان بلیورز کے ممالک ہیں، چاہے وہ امریکہ ہے، چاہے وہ فرانس ہے، چاہے وہ یو کے ہے، چاہے وہ انڈیا ہے، ان سب نے یہ تھنک ٹینکس انٹرنیشنل لاء کے بنائے ہوئے تھے. پاکستان میں کوئی نہیں تھا. تو میں نے کوشش کی شروع میں، دس از 1988، میں نے کوشش کی شروع میں 88 89 90 تک میں حکومت کے مختلف جگہوں پہ جاتا رہا کہنے کے لیے کہ آپ بین الاقوامی قانون کا کوئی ادارہ بنے. اس میں میں خود بالکل آپ کی طرح شراب سے بھی ینگ تھا، کیونکہ میری بات سیریسلی لے ہی نہیں رہا تھا. تو میں نے یہ فیصلہ کیا اچھا پھر میں خود ہی بنا لیتا. میں نے نیت کی کہ اللہ نے مجھے اتنی فیسیں دلوا دی کلائنٹ سے کہ میرے پاس یہ کیپیسٹی ہوئی تو میں اس کو خود ریز کروں گا. تو 10 سال کی وکالت کے بعد میرے پاس اتنے پیسے آئے، میں نے ایک 7 مرلے کی جگہ فین روڈ پر ہائی کورٹ کے قریب خریدی، اس پہ بلڈنگ کھڑی کی. اس کا جو سیکنڈ فلور ہے وہ میں نے ڈونیٹ کر دیا بین الاقوامی قانون کی ریسرچ کے لیے. اور اس سوسائٹی کا نام تھا ریسرچ سوسائٹی آف انٹرنیشنل لاء، RSIL، جو اب کافی ویل نون ہے اور اس کی ویب سائٹس دیکھی جاتی ہے، دنیا بھر میں پڑھی جاتی ہے. تو RSIL جب بنی تو اس وقت ایک کانسیپٹ تھا کہ اگلے 10 سال محنت ہوئی کہ اس کو متعارف کروایا جائے اور اس کا جو میسج ہے اس کی بنیاد پر لوگوں کو ایکسپلین کیا جائے کہ بین الاقوامی قانون ہمارے ملک کے لیے اور مسلمانوں کے لیے کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے. بیکاز جو آج کا دور ہے اس دور میں آپ نے جو جنگ لڑنی ہے، آپ نے جو اپنے مفادات کا تحفظ کرنا ہے وہ بین الاقوامی قوانین کے اسلحے کے تھرو کرنا ہے. آپ نے معاہدے کرنے ہیں، نیگوسیشنز ہونی ہیں اور مسلسل ہو رہی ہیں. تو اس لیے اور اس طرف کوئی توجہ پورے ملک میں کسی کی نہیں تھی. تو یہ ریسرچ سوسائٹی آف انٹرنیشنل لاء بنی. اگلے 20 سال اور لگے جس میں سوسائٹی کا پھر دفتر اسلام آباد میں، چونکہ میری وکالت کا کچھ حصہ اسلام آباد میں تھا، سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں پیش ہونا، تو 10 سال پہلے میں نے اسلام آباد میں آفس بنایا اور پھر RSIL کی یہاں پہ ٹیم ریز کی. اور آج وہ ٹیم ماشاءاللہ بڑی ویل ریکگنائزڈ ہے. اور RSIL کے اسٹیٹس کا یہ حال ہے کہ جو RSIL کی ٹیم کے پچھلے سال 2 لوگ ہارورڈ لاء اسکول نے لیے. نارملی ہارورڈ جو ہے وہ صرف ایک بندہ ایک ملک سے لیتا ہے. یہ ایکسیپشنل تھا کہ 2 لوگ RSIL سے ہارورڈ لاء اسکول نے ماسٹرز پروگرام کے لیے پک کیے. تو ابھی بھی آپ RSIL کی ویب سائٹ پر کسی پر جا کے دیکھیں تو آپ کو پاکستان کے اسٹیٹ اسپیسیفک ایشوز کے حوالے سے بڑا مستند ویل ریسرچ کام ملے گا. اور ایک پوری ٹیم ہے جو کام کر رہی ہے اور اس کا فائنینشیل ماڈل بھی ڈیولپ ہو گیا ہے. اور اس کو دیکھتے ہوئے اب جو ہے ریاست نے بھی کوشش کی ہے، منسٹری آف فارن افیئرز میں کوئی ونگ بنا ہے اور مختلف جگہوں پر تھنک ٹینکس اور بن رہے ہیں. پرائیویٹ یونیورسٹی میں سے انٹرنیشنل لاء کے تھنک ٹینکس بن رہے ہیں. تو امید ہے کہ یہ سلسلہ آگے بڑھے گا. تو اس سیشن کا مقصد آپ کو اس سارے ایشو سے تعارف کروانا ہے. تو جو سبجیکٹ اسی پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ پاکستان اور بین الاقوامی قانون اور اس کا فریم ورک کیا ہے. دیکھیے میرا یہ موقف ہے کہ پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح خود بھی بین الاقوامی قانون کے پریکٹیشنر تھے. ان کو ہم ظاہر قانون دان تو مانتے ہیں لیکن در حقیقت وہ بین الاقوامی قانون کو بھی پریکٹس کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ پاکستان کی ریاست کو انٹیگریٹ کرنے کے لیے جو ٹریٹیز چاہیے تھیں وہ انہوں نے ایکسیکیوٹ کی تھی. مثلا جو بہاولپور ریاست کے ساتھ بین الاقوامی ٹریٹی تھی جس سے وہ پاکستان کا حصہ بنی. اسی طرح کلات کی جو ریاست ہے، اس کے بعد گوادر کی ریاست ہے، اس کے بعد سوات کی ریاست ہے، اس کے بعد ریڈ کلف ایوارڈ جو ہے وہ خود ایک آربیٹریشن ایوارڈ تھا جس کے تھرو پنجاب کی ڈویژن ہوئی. تو اگر آپ یہ جو سامنے 2 نقشے ہیں اگر آپ اس طرف دیکھیں سلائیڈ کی طرف، تو رائٹ پر وہ نقشہ ہے جو موجودہ پاکستان ہے، لیفٹ پہ وہ نقشہ ہے جو پاکستان اگر یہ ٹریٹیز قائد اعظم نہ سائن کرتے
تو یہ تھا پاکستان بھی یلو رنگ میں ہے. تو جو پاکستان آپ کو ملا تھا وہ یلو رنگ والا تھا. قائد اعظم محمد علی جناح نے جو ٹویٹیز بین الاقوامی انسٹرومنٹس ایکسیکیوٹ کیے مختلف پرنسلی اسٹیٹس کے ساتھ, ان کو جب آپ جوڑتے ہیں تو رائٹ سائڈ والا پورا موجودہ پاکستان آپ کو بنتا ہے. تو اس لیے قائد اعظم کا یہ کردار جو ہے یہ انڈر اسٹیٹڈ رہا ہے, اس بارے میں لوگوں نے کم بات کی ہے, کیونکہ وہ انتہائی مہنگے وکیل تھے, بہت کمپیٹنٹ تھے, اور ان کے تقریباً سارے پرنسز جو تھے کلائنٹس بھی تھے اور ذاتی دوست بھی تھے جتنے ان کے سارے. اسی طرح رول آف لا سے کیا مراد ہے؟ رول آف لا کا آپ لفظ سنتے ہیں کہ رول آف لا ہونا چاہیے. رول آف لا سے اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ آئین کی بالادستی, دوسرا اس کے آسان اردو زبان میں آئین کی بالادستی ہے, جبکہ میرا یہ خیال ہے کہ ظاہر ہے آئین کی بالادستی تو ہے. رول آف لا انکلوڈز امپلیمنٹیشن آف دا کانسٹیٹیوشن, بٹ اٹ آلسو انکلوڈز امپلیمنٹیشن آف فیڈرل اینڈ پروونشل لاز. تو میں نے لکھا ہے کہ فیڈرل لاز کی جو ٹوٹل تعداد ہے 8,000 کے قریب ہے پاکستان میں, اور جو پروونشل قوانین ہے اس کو 3,500 کے قریب ہے. سو جب آپ کہتے ہیں ہم نے رول آف لا قانون کا رول, تو بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ 13,000 کے قریب قوانین ہیں ان کو بھی امپلیمنٹ کرنا ہے پاکستان کے اندر اور پاکستان کے طول و عرض کے اندر. تو چاہے اس قانون کا تعلق کسی بھی اسپیکٹ سے ہے, آپ کی سوسائٹی سے ہے, آپ کی ٹریفک سے ہے, آپ کی لینڈ ایکوزیشن سے ہے, آپ کے پاور آف اٹرنیز کی ایکسیکیوشن سے ہے, آپ کی کانٹریکٹ کے کانٹیکسٹ میں ہے, دیٹ ہیز ٹو بی امپلیمنٹڈ. رول آف لا سے مراد صرف آئین نہیں ہے, صرف براڈلی اسے ایکٹیوسٹ موڈ میں سمجھتے ہیں کہ سول لبرٹیز یہ وہ سارا, اور وہیں تک اس کو محدود کرتے ہیں. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس کے بیونڈ بھی جا کے دیکھیں. ہر ایسپیکٹ جو ہے قانون کا وہ ٹیکنیکلی آپ پر اور مجھ پر لاگو ہوتا ہے. تو جب ہم رول آف لا کی بات کرتے ہیں تو ایوری ڈے لائف میں, چاہے وہ CDA کا لا ہے, چاہے وہ لا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا لا ہے, چاہے وہ ایکسائز کا لا ہے, چاہے وہ ٹریفک کا لا ہے, ہمیں اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے اپنی ذاتی زندگی میں, بیکاز یہ ہمارے سوشل کانٹریکٹ کا حصہ ہے. اور نہ صرف یہ قوانین بلکہ اس کے علاوہ بین الاقوامی ٹریٹیز بھی جو ہیں وہ آپ کے رول آف لا کے پیراڈائم کا حصہ ہیں. یعنی وہ ٹریٹیز جو ریاست نے سائن کی ہیں, اور ان کی بھی تعداد آپ کے قوانین سے زیادہ ہے, شاید آپ کے علم میں نہ ہو. آپ کے قوانین اگر 13,000 ہیں جو ٹریٹیز پاکستان نے سائن اور ریٹیفائی کی ہیں, وہ اس سے کہیں زیادہ ہے, وہ ہزاروں کی تعداد میں. اور وہ ٹریٹیز مختلف ممالک کے ساتھ ہیں. بائی لیٹرل ٹریٹیز بھی ہیں, ملٹی لیٹرل ٹریٹیز. ملٹی لیٹرل ٹریٹیز کہتے ہیں کنونشن, بائی لیٹرل ٹریٹیز کہتے ہیں جو بٹوین ٹو کنٹریز. آپ کو اندازہ ہے بائی لیٹرل ٹریٹیز آپ کی ایران کے ساتھ, افغانستان کے ساتھ, انڈیا کے ساتھ, نیپال کے ساتھ, آذربائیجان کے ساتھ, بے شمار تمام ممالک کے ساتھ ہیں. تو ان کو بھی اپ ہولڈ کرنا, جو بھی آپ نے معاہدے کیے ہیں اس معاہدے کو, کیونکہ ہر معاہدہ جو ہے وہ کاوننٹ ہے, اور ہر معاہدہ جو ہے وہ بیسیکلی قرآن کا بھی پورا کانٹیکسٹ آپ اس سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں. قرآن بھی بیسیکلی یہی کہتا ہے, جو کچھ آپ نے کہا ہے اس کو اپ ہولڈ کرے, جو آپ نے ایگری کیا ہے آپ نے اس کو اپ ہولڈ کرنا ہے. سو جو بھی آپ معاہدے میں داخل ہو گئے ہیں, ذاتی حیثیت میں, اجتماعی حیثیت میں, ملک کی حیثیت میں, آپ نے اس معاہدے کو اپ ہولڈ کرنا ہے. سو جب آپ قرآن کے پرزم سے دیکھتے ہیں تو آپ اس چیز کو ریئلائز کرتے ہیں کہ آپ کا ذاتیات کا حوالے سے پیسے کے لین دین کا بھی معاہدہ ہے. آپ جب کالج میں ایڈمٹ ہوتے ہیں, وہ امپلائمنٹ لیٹر جو ملتا ہے کہ یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں, کانٹریکٹ پہ 3 سال ہے, 2 سال ہے, یہ 2 مہینے کا, یہ بھی معاہدہ ہے. اس کو بھی آپ ڈیوٹی دے گی, پڑھائیں گے. آپ اگر یہ اگریمنٹ کرتے ہیں کہ میں PhD کے لیے جا رہا ہوں تو میں یہ کام وہاں کروں گا, واپس آؤں گا, یہ بھی معاہدہ ہے. آپ کا اپنے بچوں سے, اپنے بہن بھائیوں سے یہ بھی اورل معاہدہ بھی واٹس ایپ پہ, کہ میں آپ لوگوں کل کھانے پہ لے کے جاؤں گا, وی ول سیلیبریٹ برتھ ڈے وغیرہ, یہ بھی ٹیکنیکلی معاہدہ ہے. کہا نہیں کیوں وہ چیزیں کیوں کہتے ہو جو کر نہیں پاتے ہیں؟ قرآن کے الفاظ ہیں, اور وہ کیوں کرتے ہو جو تم کہتے ہو تم نہیں کر رہے. سو بیسیکلی ہم قرآن کے معاہدے کے فریم ورک کو بہت ہی لائٹ لیتے ہیں, ہم اس سے بہت ہی ڈسمسو ہوتے ہیں انفارچونیٹلی. جبکہ بنیاد ہے سوشل کوہیرنس کی, وہ معاہدے پر عمل درآمد ہے. جو آپ نے پرومس کیا کسی کے ساتھ اس کو اپ ہولڈ کرنا ہے. اسی طرح جو آپ لیجسلیٹو معاہدے بھی ہیں, آپ کے سارے قوانین جن کا میں نے ذکر کیا کہ بیسیکلی لیجسلیٹو معاہدے ہیں, یہ بھی قرآن کی روح سے ان کو امپلیمنٹ کرنا بے حد ضروری ہے, کیونکہ آئین ایک کانٹریکٹ ہے نا.
آئین کے تحت سوشل کانٹریکٹ پولیٹیکل سائنس کس نے پڑھی ہوئی؟ آپ نے پڑھی ہوئی. سوشل آپ کو پڑھایا جاتا ہے, آپ فنڈامنٹل آف اسٹیٹ پڑھایا جاتا ہے. ایک سوشل کانٹریکٹ ہے بٹوین دا سٹیزن اینڈ دا اسٹیٹ. آرڈنری پرسن ہو از اے سبجیکٹ آف دا اسٹیٹ اور دا اسٹیٹ کے مابین آئین ایک کانٹریکٹ ہے. وہ آئین سے مراد صرف ٹیکسٹ آف چند صفحات نہیں ہے, بٹ آئین کے نیچے ہونے والے تمام قوانین بھی ان ادر ورڈز اس معاہدے کی ڈیفینیشن میں آ جائیں گی قرآن میں ہے. اب قرآن کا جو معاہدہ ہے وہ آپ اور اللہ کے درمیان, آپ کو پتہ ہے اس بات کا, اٹس اے ڈائریکٹ انڈرٹیکنگ. جب آپ بلیور بنتے ہیں قرآن آپ کو آفر کرتا ہے کہ دیکھو اگر تم مومن بننا چاہتے ہو, بلیور بننا چاہتے ہو, تو یہ اسٹینڈرڈ ٹرم کانٹریکٹ ہے تمہیں میں آفر کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک کتاب ہے. اسٹینڈرڈ ٹرم کانٹریکٹ کا پتہ کیا ہوتا ہے؟ اسٹینڈرڈ ٹرم کانٹریکٹ نئی اصطلاح ہے, وہ 50-60 سال پہلے اس طرح کی اصطلاح نہیں ہوتی تھی. پھر ظاہر لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں جی آپ قرآن ابھی کیسا کانٹریکٹ تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ نیگوسیشنز اس میں نہیں ہے, دونوں سائڈوں کی نیگوسیشنز بہت ضروری ہیں. تو جب قرآن کی ترتیب دی گئی تو انسانوں سے تو نہیں پوچھا گیا. اسٹینڈرڈ ٹرم کانٹریکٹ وہ کانٹریکٹس ہیں جو بنانے والا تیار کر کے پری پرنٹ کر کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب آپ نے اس کو سائن, اگر آپ نے میری بات ماننی اس کو پورا سائن کرتے ہیں ایز از. سو جنہوں نے کبھی انشورنس کا کانٹریکٹ سائن کیا ہو, انشورنس کی کمپنیاں جو ہیں وہ کتنا موٹا کانٹریکٹ لے کر آتی ہیں, باریک پرنٹ میں بے شمار چیزیں ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں جی آپ پریمیم لیں گے, آپ سائن کرتے ہیں, یہ میرے اور ہمارا. اب وہ ہوتا ہے اسٹینڈرڈ پریپیڈ کانٹریکٹ. اسی طرح آپ نے کوئی قسطوں پہ موٹر سائیکل لینی ہے, گاڑی لینی ہے, جس کمپنی سے یا جس بینک سے لینی ہے وہ آپ کے سامنے ایک اگریمنٹ رکھتا ہے جو اسٹینڈرڈ ٹرم ہوتا ہے, چھپا ہوا ہوتا ہے, کوئی نیگوسیشن آپ نہیں کرتے, آپ جیسے اس کو سائن کرتے ہیں. تو بین ہی یا کمپیریزن قرآن بھی ایک پری ایکسٹینڈڈ ٹرم کانٹریکٹ اللہ کی طرف سے آپ کو آفر ہے. جب آپ اس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتے ہیں, اب آپ کانٹریکٹ یا کانٹریکٹنگ پارٹی بنتے ہیں براہ راست اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اور اس کے جتنے سب کووننٹس ہیں, ماں باپ کے ساتھ سلوک, لوگوں کے ساتھ سلوک, ریلیٹیوز کے ساتھ سلوک, اللہ کو ماننا, پیغمبروں کو ماننا, یہ سب اس کے سب کووننٹس بنتے ہیں. تو وہ آپ کو ایکسیپٹ کرنے ہیں اور بیٹر اینڈ کمپلیٹ, کوئی اس میں نیگوسیشن نہیں. اس میں جو امپورٹنٹ کووننٹ ہے وہ کیا ہے؟ اپ ہولڈ یور کووننٹ. جو تم معاہدے کرو لوگوں کے ساتھ, پرومسز کرو, ان کو اپ ہولڈ کرو. اور اس کو بہت برا بنایا گیا, اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند بالکل بھی نہیں فرمایا کہ جب آپ اگریمنٹس کرتے ہیں. اور مومنین اور متقین کی جو ڈیفینیشنز ہیں اس میں جو ایڈیشنل کوالٹی جو لوگ آپٹیمم بینیفیشریز ہیں قرآن کے, ایک تو ہے نا بلیور, بلیورس پہ ایک اور سطح پہ آپ جاتے ہیں کہ آپ بہت بہتر سطح پہ جانا چاہتے ہیں, اللہ کے اور قریب ہونا چاہتے ہیں, تو آپ کہتے ہیں میں مومن بننا چاہتا ہوں, میں متقی بننا چاہتا ہوں, تو ان کہنے آپٹیمم بینیفیشری بننا چاہتے ہیں اس ٹرانزیکشن کی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. اس میں جو ایک چیز ممتاز کرتی ہے اس کو, وہ بیسیکلی اس کے کانٹریکٹ کو اپ ہولڈ کرنے کی اوبلیگیشن. باقی چیزیں ہیں, 5 آپ نے ارکان ہیں, 5 آپ کے ایمان کے ایلیمنٹس ہیں جو آپ نے بلیو کرنا ہے, لیکن اس کے علاوہ جو چیز ممتاز کرتی ہے وہ کیا ہے؟ اپ ہولڈ دا کانٹریکٹ. سو کانٹریکٹ وہ اتنا سگنیفیکنٹ ہے. پہلے میں اس کو اتنا مطلب بہت, میں نے بھی قرآن کئی دفعہ دیکھا, سنا, اوور ہیئر کیا, تو میں نے اس کو ریئلائز کیا جب میں نے امریکہ کا آئین پڑھا. امریکہ کا آئین کا جو آرٹیکل, سب سے بڑی اکنامک پاور ہے دنیا کی, اس کے آئین کا جو پہلا آرٹیکل ہے وہ کہتا ہے کوئی قانون نہیں بنے گا جو متصادم ہوگا کسی کانٹریکٹ سے. کانٹریکٹ کو اس معاشرے نے جو دنیا میں اکنامک پاور بنتا ہے, جب وہ بننے جاتا ہے تو اپنے آئین میں کانٹریکٹ کی سپریمیسی کو انٹیکٹ انشور کرتا ہے. اور تو ان ادر ورڈز جب آپ کانٹریکٹ کو انفورس کرنا شروع کر دیں, آپ کی اکانومی کا پہیہ چلنا شروع ہو جاتا ہے, آپ کے سوشل کوہیژن بلڈ اپ ہونا شروع ہو جاتی ہے, آپ کے آپس کے اختلافات اب لا کے فریم ورک میں سیٹل ہوں گے یا ایڈریس ہوں گے, اینڈ سو آن سو فورتھ. تو اس لیے یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ رول آف لا سے مراد ایک عام شہری کے لیے قانون کا بالا ہونا ہے, لیکن ایک مسلمان شہری کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن کا مینڈیٹ بھی فلفل کر رہے ہیں, قرآن سیف گارڈ کر رہا ہے. ان ادر ورڈز on contracts that you and I have in every day with people, with employees, with relatives, with friends, with anybody else. تو یہ چیز ذہن میں رکھنی بہت ضروری ہے کہ کووننٹ کی کیا سگنیفیکنس ہے اسلام میں, قرآن میں, اور یہ ایگریمنٹ جو اللہ تعالیٰ کا ہمارے ساتھ, ہم میں سے ہر ایک کا سیپریٹ ہے, وہ جو ہے وہ ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے.
جب میں اس کو بطور وکیل دیکھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک میں ایک اچھا لا ابائڈنگ سٹیزن نہیں بنوں گا، میں ایک اچھا مسلمان بننا میرے لیے مشکل ہوگا، اس کانٹریکٹ کے پیرامیٹر کو سامنے رکھتے ہوئے۔ سو اسی طرح اگر آپ رول آف لا کو دیکھیے تو نہ صرف آپ نے ذاتی کانٹریکٹس کو ایکسیکیوٹ کرنا ہے بلکہ لیجسلیٹو کانٹریکٹس یعنی قوانین آف دا اسٹیٹ ان کو بھی آپ نے ریگولیٹ کرنا ہے۔ یہ جو ٹائٹلس ہے انٹرنیشنل لا ان اسلام، کچھ میں نے بات اس میں کری نہیں ہے، تو پہلا اس کا جو الفاظ ہے وہ قرآن از اے ریلیجن آف کووننٹ، اسلام از اے ریلیجن آف کووننٹ۔ سو بیسیکلی اسلام کی ساری جو بنتی ہے وہ کووننٹ اور کانٹریکٹ کی بنیاد پر آپ کو سمجھ میں آتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر آپ دیکھیں وہ بھی کووننٹ فریم ورک میں آپ کو سمجھ میں آتی ہے۔ تو اسی لیے آپ یہ پڑھائی آپ کو وہاں سے مجھے پڑھ کے سنائے گا میں نے کیا لکھا ہے، قرآن ڈائریکٹس implementation of agreement، ہاں and treaty، یہ میں نے آپ کو مور لیس بتا ہی دی ہے کہ قرآن جو ہے وہ اس کا تقاضا یہ بھی ہے، اس کو اگر آپ سمجھیں کہ قرآن، ہم یہ کہتے ہیں قرآن یونیورسل ہے اور قرآن جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں شامل ہے، تو ہم اسے سمجھ نہیں پاتے، خاص طور پر جو ہمیں بتایا جاتا ہے وہ سمجھے جاتے ہیں قرآن ایک بڑا پرانا دقیق انسٹرومنٹ ہے جو پیچھے رہ گیا ہے، 1300 سال 1400 سال پہلے آیا تھا، آج کے ماڈرن دور ہے، اس پہ وہ اپلائی نہیں کرتا۔ رسپیکٹفلی میں ڈفرینٹ کیوں رکھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ قرآن جو ہے اس فریم ورک کے توسط سے ہماری ایوری ڈے زندگی کا حصہ ہے، اس میں داخل ہے، اور اس لیے ہم اس کو اس حوالے سے کچھ میں نے کام کیا ہے جو ایک آرٹیکل کی فارم میں SSRN پر ہے، قرآن ایز اے کووننٹ، ایز اے اسٹرکچر، کیا ٹائٹل اس کا؟ قرآن کا اسٹرکچر، ہاں کیا Quranic covenant is a basic structure of covenant is a basic structure of Quran۔ جس طرح آئین کی ایک ہے نا بیسک اسٹرکچر تھیوری، وہ آپ نے سنی ہوگی، آئین کے بارے میں ایک بیسک اسٹرکچر تھیوری کا کانسیپٹ ہے کہ آپ آئین کے فنڈامنٹل نہیں ہلا سکتے، امینڈمنٹ کوئی بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں لیکن کچھ بیسک اسٹرکچر ہے۔ تو میں نے اس پہ کام کر کے جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کا جو بیسک اسٹرکچر ہے وہ کووننٹ ہے، وہ وعدے ہیں، وہ ایگریمنٹس ہیں، اور اس کے حوالے سے ایون جب آپ کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو آپ کی کنسیڈریشن ہوتی ہے نا، کنسیڈریشن کیا ہوتی ہے کہ مجھے ثواب ملے گا، اب جو ہی یہ کنسیڈریشن آئی تو یہ کانٹریکٹ کا میں کنورٹ ہو گیا، اب آپ اس انٹینٹ کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں کہ مجھے ثواب ملے گا، یا آپ کسی برائی سے بچتے ہیں اس احتمال سے کہ مجھے سزا ملے گی، تو کنسیڈریشن آ گئی اگین ہی کرنا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی وارنٹیز ہیں، اللہ تعالیٰ کی ریپرزنٹیشن، یہ بھی کانٹریکٹ کی ٹرم ہے، وارنٹی اینڈ ریپرزنٹیشن، کہ جو شخص جس کے پاس آپ جاتے ہیں جب آپ اس سے کوئی چیز بات کرتے ہیں کہتے ہیں میں پاورفل انف ہوں، میں آپ کو یہ کر کے دے سکتا ہوں، میں وہ کر کے، میرے پاس یہ طاقت ہے، میرے پاس یہ کیپیبلٹی ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی وارنٹ کر رہے ہیں اور ریپرزینٹ کر رہے ہیں اپنی پاور کے بارے میں، اپنی کیپیسٹی کے بارے میں، اپنی جورسڈکشن کے بارے میں، اور کچھ ایشورڈ ریزلٹس کی بابت۔ یہ بہت سیریس ریپرزنٹیشن ہے، تو اس لیے میرا یہ ویو ہے کہ کووننٹ جو ہے وہ بڑا انٹیگرل فریم ورک ہے قرآن کا، اور اس حوالے سے وہ ہم سب کی ڈیلی زندگی کا حصہ ہے۔ اس کو میں ایک اور طریقے سے آپ کو اتنے بار میں بات کریں گے سوال۔ Holy Prophet was an international law practitioner۔ جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہر ہے آپ بے شمار حوالوں سے اب تک پڑھتے آئے ہیں، میرا آج کا حوالہ یہ ہے کہ وہ بین الاقوامی قانون کے پریکٹیشنر بھی تھے، کیونکہ اس زمانے میں جو قبائل کے درمیان قوانین تھے وہ اس زمانے کا بین الاقوامی قانون تھا، جو ٹریٹیز مختلف قبائل کے ساتھ انہوں نے کی وہ در حقیقت بین الاقوامی قوانین نما ٹریٹیز تھیں، کیونکہ اس زمانے میں ٹیریٹریز تو آئیڈینٹیفائڈ اتنی کلیئرلی نہیں تھی، تو نظم و ضبط جو تھا عرب کے صحرا میں وہ قبائل کے مابین اسی طرح کی اگریمنٹ ارینجمنٹس کے تھرو، تو چاہے وہ ٹرانزٹ ٹریٹی ہو کہ آپ کے مکے میں ایک بازار لگنا ہے جہاں لوگوں نے آنا ہے، عبادت کے لیے بھی آنا ہے، اپنے اسٹالس بھی لگانے ہیں اور وہاں چیزیں خرید و فروخت بھی کرنی ہے، اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہوں گی قریش کے ساتھ، یا جو والی ہیں اس کے، وہ سب جو اس کے قوانین بنتے تھے، اس کی ڈاکیومنٹیشنز ایکسیکیوٹ ہوتی تھیں، اور اس بنیاد پر تو وہ ٹرانزٹ اسٹیٹ کا جو کانسیپٹ تھا وہ وہاں سے بھی اوریجنیٹ کرتا ہے۔ جب اس سے کوئی سی پیک وغیرہ کی بات کرتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ ٹرانزٹ اسٹیٹ کا تو کانسیپٹ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا انٹیگرل فیچر تھا،
انہوں نے ٹرانزٹ کے تھرو مکے کی بھی اور مدینے کی بھی اکانومی کو انہوں نے اپلفٹ کیا تھرو دیٹ پروسیس کہ کیسے اچھی ٹرمز پر ٹریڈرز کو الاؤ کرنا ہے اسٹے کرنے کے لیے. انہوں نے اپنی اور وہ جو بازار لگاتے تھے وہ فری ٹریڈ ایگریمنٹ تھا جس کو آج آپ کی ماڈرن دنیا میں کہتے ہیں, یا اسی کو اگر آپ اور ماڈرنائز کریں WTO فریم ورک. WTO آج آپ کو یہی سمجھا رہا ہے نا کہ آپ اپنی گڈس دنیا میں کسی جگہ بھی لے کے جا سکتے ہیں, کوئی روک ٹوک نہیں ہے. آج سے 1993 کو میں WTO ایگریمنٹ ہے. اس سے پہلے کیا نظام تھا جن لوگوں کو یاد ہے, اس سے پہلے یہ تھا کہ ہر ملک نے بیریئرز لگائے ہوئے تھے, کسٹم ڈیوٹیاں بہت اوپر کی, ایکسپورٹ کچھ نہیں کرنا, اور جو بنانا ہم نے اپنے ملک میں بنانا ہے, باہر سے کچھ ہی چیز امپورٹ کی, نہ یہ پنیر, نہ یہ دودھ, نہ یہ دہی, نہ یہ چیزیں جو ہم اس وقت کھاتے ہیں ریکس پہ اویلیبل ہیں. میرے اور آپ کی پہلے اویلیبل نہیں تھی. ہندوستان بھی گاڑی اپنی پرانی بنایا کرتا تھا, ایمبیسڈر گاڑی اپنی پرانی 50s کا ماڈل تھا, وہی چل رہا تھا. تو 1993 میں دنیا نے بیٹھ کر ایک ملٹی لیٹرل انسٹرومنٹ ایکسیکیوٹ کیا, اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ بیریئرز ڈراپ کرتے ہیں, ملکوں کو آزادی ہونی چاہیے جو بھی امپورٹ کرنا ہے, جو بھی ایکسپورٹ کرنا ہے, جس کے پاس جو ریلیٹیو ایڈوانٹیج ہے وہ چیز مینوفیکچر کرے, باقی وہ بھیجے. سائیکلیں اگر چائنا اچھی بنا سکتا ہے تو کیوں پاکستان محنت ضائع کرے؟ پاکستان اگر لالٹین, چارپائی, موڑا اچھا بنا سکتا ہے وہ اس کو ایکسپورٹ کرے. گاڑی اچھی بنا سکتا ہے, منرل اچھے نکال سکتا ہے, وہ اس کو ایکسپورٹ کرے. تو یہ WTO کا نظام رہا. اور جو میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ چائنا نے سب سے پہلے یہ چیز ایسرٹین کر لی. سب سے پہلے فرسٹ کنٹری جنہوں نے ریئلائز کیا کہ WTO کا کیا امپیکٹ ہوگا. انہوں نے بین الاقوامی قانون جب نیا انٹروڈیوس ہوا اسی میں انہوں نے اپرچونیٹی دیکھی. انہوں نے کہا اگر ہم نے اپنا مال, ہمارے پاس اتنی پاپولر, ہم مینوفیکچرنگ میں اگر لگ جائیں, اب مال کو پہنچنے کی تو کوئی ایشو ہی نہیں, ختم ہو گیا. کسی نے ریئلائز نہیں کیا کہ چائنا کیا ایڈوانٹیج لے گا. میں 1993 کی بات, چائنا نے فارم فیکٹریاں لگائیں, انڈسٹریل اسٹیٹ بنائی, چیزیں مال بنایا, اور ایک کوریڈورز کھول دی, ادھر بھی جا رہا ہے مال, ادھر بھی جا رہا ہے. آہستہ آہستہ وہ اتنے زیادہ اس پہ اگریسو ہو گئے کہ یہ ون بیلٹ روڈ اور فلانا یہ چیزیں آ گئی. تو پھر امریکنس کو خیال آیا کہ یہ تو بین الاقوامی قانون کا ایڈوانٹیج لے کر اس کی بنتی کو پڑھ کے چائنا نے ہمیں آؤٹ اسمارٹ کر دیا. اب وہ اس کو ریورس نہیں کر سکتے. تو وہ پولیٹیکل پریشرز آتے ہیں افریقن کنٹریز پہ, عرب کنٹریز پہ, پاکستان پہ, انہیں سی پیک نہ کریں, روک آپ سکتے نہیں اب مال. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو ٹرانزٹ کا ایک روڈیمنٹری فریم ورک تھا اس زمانے میں, اس کی جو لیگل ڈاکومنٹیشن تھی وہاں ہوا کرتی تھی. اور اسی طرح جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے وہ خود قوانین کے پریکٹیشنرز تھے. سیلز آف گڈز ایکٹ کے وہ پریکٹیشنرز تھے. سیلز آف گڈز ایکٹ تو پتہ ہے کسی کو کہ گڈز کیسے بیچی جائیں گی, ٹھیک ہے, اس کے وہ پریکٹیشنر تھے. ایجنٹ اینڈ پرنسپل ریلیشن شپ, یہ جو ایجنسی کانٹریکٹ ایک بہت اہم جز ہے, اس کو انہوں نے پرفارم کیا. حضرت خدیجہ کے وہ آفیشلی اپوائنٹڈ ایجنٹ تھے, وہ ان کی پرنسپل تھی, ان کو وہ ان پٹ وغیرہ دیا کرتے تھے. سو اگر آپ غور کریں تو ان کی جو لائف ہے, اپارٹ فرام دا فیکٹ, بے شمار آپ نے سنا ہوا ٹریٹی سائن کی, ایکسیکیوٹ کی, کسی نے اعتراض کیا کہ آپ پیغمبر نہیں لکھ سکتے, وہ بھی مانا. وہ خود ایکسیکیوٹر بھی تھے اور ڈرافٹر بھی تھے ٹریٹیز کے. سو دیٹ واز the importance that our Prophet was giving to treaties, international law. And he knew so well, if you are able to negotiate a treaty well, it will have a lasting impact beyond your time and beyond your life as well. اور وہ میرا خیال ہے صلح حدیبیہ اور بکس میں جانے کی ضرورت نہیں, آپ کو سب فیملیئر ہیں کہ اس کے جو پولیٹیکل اکنامک ایڈوانٹیجز اور اچھی نیگوسیشنز کے جو انہوں نے دیے, اس کا امپیکٹ مسلم اس زمانے میں گروپ پہ کیسے پڑا. جو آج کی سب سے اہم ٹریٹی ہے وہ ہے UN چارٹر 1945 کا. یہ ٹریٹی کیوں اہم ہے؟ لیگل مائل سٹون میں نے اس کو لکھا ہے, موسٹ امپورٹنٹ ہسٹورک ڈیولپمنٹ انٹرنیشنل لا, یہ بھی لکھا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خواتین و حضرات 1945 سے پہلے تقریباً یہ قانون تھا کہ آپ دنیا میں کسی بھی ملک کو فتح کر سکتے ہیں اور وہاں اپنا جھنڈا لہرا سکتے ہیں, وہ ملک آپ کا ہو گیا. The territory will belong to you if you are able to occupy it. So in other words, use of force was perfectly legitimate. طاقت کا استعمال جائز تھا. آپ اور occupation was a legitimate mode to acquire territory. You could acquire territory through occupation. آپ نے جائے کسی ملک میں گئے, سومناتھ کے مندر تک پہنچے, آپ نے وہاں قبضہ کیا, آپ نے کہا یہ میرا ہوا, میں گورنر بٹھا کے واپس جا رہا ہوں, تو آپ کو ٹائٹل ٹرانسفر ہو گیا. محمد بن قاسم نے کہا کہ میں جا رہا ہوں دیبل فتح کرنے, دیبل پہ پہنچا, اس کو دیبل کا قلعہ فتح کیا, جھنڈا لہرایا,
ٹائٹل ٹرانسفرز ٹو دا جو امپائر تھا عراق میں اس کو ٹرانسفر کر دیا. طارق بن زیاد نے اسپین میں کشتیاں جلائیں, میڈرڈ تک پہنچ گئے, سیل تک پہنچ گئے, جہاں پر غرناطہ تک پہنچ گئے. ٹائٹل آپ کا ہو گیا کیونکہ آپ نے آکیوپائی کر لیا, ڈیفیٹڈ دی آرمی. یہ ایک فریم ورک تھا. 1945 میں یہ 2-3 ہزار سال کا جو فریم ورک تھا اس کو چینج کر دیا گیا, اور یہ کہا گیا یو این چارٹر میں کہ اب آپ طاقت کی بنیاد پر نہیں تبدیل کر سکتے سرحدیں, اب کسی ملک کی زمین کو آکیوپائی نہیں کر سکتے. اب جو بھی آپ زمین آکیوپائی کریں گے وہ ٹائٹل ٹرانسفر نہیں ہوگا. آپ ریٹین کر سکتے ہیں کچھ سیاسی وجوہات کی بنیاد پہ, لیکن ٹائٹل اب ٹرانسفر نہیں ہوگا. سو آپ بھی جان کر مطلب 1965 کی وار جو پاکستان کی ہوئی تو کھیم کرن کے علاقے میں پاکستان کے ایک بگڑے صاحبزاد خان, وہ جیپ اور ان کی پوری جو تھی وہ بٹالین جو بھی تھے وہ کھیم کرن کے علاقے میں ہندوستان میں بہت آگے تک چلے گئے, اور انہوں نے بتایا کہ میں 20-25-30 کلومیٹر جتنا بھی سب علاقہ ہم نے لے لیا. انہوں نے ٹھیک ہے ابھی آپ ریٹین کریں. پھر اقوام متحدہ سے جب سیز فائر ہوا تو یو ہیڈ ٹو کم بیک, وڈرا کرنا پڑا, کیونکہ آپ ٹائٹل نہیں ایکوائر کر سکتے. 1945 کا چارٹر کا بیسیکلی یہ مطلب ہے. سو آپ نے کبھی یہ سوچا کہ 1971 میں جو ایسٹ پاکستان تھا اس کو بنگلہ دیش کیوں بنایا گیا؟ حالانکہ ہندوستان کی آرمی بیٹھی ہوئی تھی, 90,000 فوجی ہمارا سرنڈر کر چکا تھا. ہندوستان نے اسے ہندوستان کا حصہ کیوں نہیں بنایا, اسے پروونس آف انڈیا کیوں نہیں ڈکلیئر کیا؟ حالانکہ نہ تو بنگلہ دیش کی حکومت تھی, اگر وہ کر بھی لیتے اس وقت تو بنگلہ دیشی کہتے ٹھیک ہے کہ آپ نے ہماری ہیلپ کی ہے. اس کی وجہ یو این چارٹر کی خبر نہیں نظر آتی. یو این چارٹر آپ اس کو آزادی دلوا سکتے ہیں, اس کو کسی کے قبضے میں نہیں لا سکتے. چلیے اب تو یہ بڑا فنڈامنٹل پوائنٹ تھا, اور یہ پوائنٹ اتنا کروشل ہے, اتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا سارا نان اسٹیٹ ایکٹرز کا نیریٹو اس کی پہلو تہی میں گزرتا رہا. اس کو کسی نے رجسٹر ہی نہیں کیا. وہ اسی جو فریم ورک تھا نا پرانا والا 2000 سال سے چلا آ رہا تھا کہ قبضہ کرو گھوڑے دوڑاتے ہوئے, قلعہ فتح کرو, جھنڈا لہراؤ, آپ کا ہوگا, اس نیریٹو کو ہی کنزیوم کرتے رہے. یو این چارٹر کو کسی نے, کسی بھی ماڈرن اسلامک اسکالر نے ہارڈلی کنسیڈر کیا. سو اسلام سے متعلق جتنا اسکالرشپ آیا ہے, قرآن کی انٹرپریٹیشن, تفاسیر, سارا کچھ, اس میں یو این چارٹر کا ذکر ہی آپ کو نہ ہونے کے برابر ملتا ہے, یا اگر ملتا ہے تو بہت کم, لیکن اس کا امپیکٹ اس کانٹیکسٹ میں ایکسپلین ہی نہیں ہوا. مولانا مودودی صاحب ایک کتاب میں نے میری نظر سے گزری جس میں جنیوا کنونشن, اس زمانے میں سارے گوگل وغیرہ تھا نہیں, کنونشن بنے ہوں گے تو کئی سال لگے ہوں گے مودودی صاحب کی ٹیبل تک پہنچتے ہوئے. تو میرا 50s میں لکھی گئی تھی کتاب, یہ کنونشن 49 میں آئے تھے. تو وہ مجھے اس میں نا ایک آتھر کی ایکسائٹمنٹ نظر آتی ہے, اس کو ریپروڈیوس کرتے بتاتے ہیں کہ بین الاقوامی قانون میں یہ ڈیولپمنٹ ہوئی. آئی واز جسٹ رجسٹرنگ کہ اگر اس کوالٹی کے اسکالر کے ڈاکٹر حمید اللہ نے کچھ اس پر کام کیا, انہوں نے کچھ انٹرنیشنل لا کے حوالے سے اپنے لیکچر میں اس کا ذکر کیا. اگر اس لیول کے اسکالرس کو انٹرنیشنل لا کا کمبینیشن ملتا تو شاید نیریٹو بہت ڈفرینٹلی ڈیولپ ہو پاتا. بہرحال اس کو مان چھوڑتے. سو یو این چارٹر کو ذہن میں رکھیں, یو این چارٹر کا ایک فنڈامنٹ, تب آپ سرحدیں تبدیل نہیں کر سکتے. جو سرحد جہاں فکسیٹ ہو گئی ہے وہ ہو گئی ہے. ظاہر ہے اس میں دو کنٹروورشل ایریاز ہیں, پیلسٹائن اور کشمیر, جہاں پر ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے تو وہ وہی چلتا رہا. لیکن اب جو ہمارا ہے افریقہ کی اگر آپ میپ اٹھا کے دیکھیں تو سرحدوں کی ڈسٹریبیوشن رائٹ اینگلس پر ہے, سیدھی لائن ایسے پھر ایسے, سیدھی لائن لمبی سے نیچے, کانگو شانگو ان سب کے اگر آپ دیکھیں تو ایسے نہیں جا رہی, سیدھی سیدھی. انگریزوں نے جب وہ 1945 کی ارد گرد, اس سے پہلے وہ لائنیں لگا کر سرحدیں بنا کر ایگزٹ کر گئے, یو این چارٹر آ گیا, وہ سرحدیں دے obtained finally. اب وہاں اس کے وار کرائمز بھی ہو گئے, قبائل ڈیوائڈ ہو گئے, کوئی سیاہ فام مختلف قبائلوں کی بھی بہت اسٹرانگ انٹر ٹرائبل ہوتا ہے, وہ ڈیوائڈ ہو گئے, وہ آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئی, اور ایسی ایسی لڑائیاں خوفناک ہوئی کہ وار کرائمز بھی کمٹ ہوئے, مگر سرحدیں نہیں کسی نے ہلانی. یہ سرحدیں اب اٹین کرنی ہے. اگر ہم نے اس چیز کو چھیڑا تو بین الاقوامی امن جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا. یہی صورتحال ڈیورنٹ لائن کی ہے, کہ ڈیورنٹ لائن ایگریمنٹ کی ہے, کہ ڈیورنٹ لائن نے بھی اٹین کر لی فائنلٹی بائی ورچو آف دا یو این چارٹر, اینڈ بائی ورچو آف دیٹ اٹ ہیز اٹین فائنلٹی. سو اس لیے جب انڈیا آج بات کرتا ہے, انڈیا پر ایک اعتراض
جو ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے، میں نے کہا کہ ہم اکھنڈ بھارت کے فریم ورک کو ری انفورس کریں گے، یعنی جو بھارت پہلے تھا اسے ریکلیم کریں گے۔ اس میں کیا کیا تھا پتہ ہے آپ کو؟ اس میں نیپال بھی تھا، اس میں اب تو افغانستان بھی تھا، اس میں بنگلہ دیش بھی ہے، اس میں سری لنکا بھی ہے۔ سو میری کسی بھارتی ایکسپرٹ سے کہیں گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ جو آپ بات کر رہے ہیں اگینسٹ انٹرنیشنل لا ہے، یو جسٹ کانٹ ڈو دیٹ، اور آپ جو ڈاکیومنٹ کر رہے ہیں، آپ کی جو ریاست ڈاکیومنٹ کر رہی ہے ان چیزوں کو جو بین الاقوامی قانون سے متصادم ہے۔ سو بہرحال میری کہنے سے مراد یہ تھی کہ اب اگر ہم نے اپنا اسٹریٹجی بنانی ہے انفلوئنس کرنے کی، غلبہ کرنے کی، تو وہ اسٹریٹجی ڈفرینٹلی بنے گی، اور ٹیریٹوریل کنٹرول کی بنیاد پہ آپ بنا ہی نہیں سکتے، کوئی بنانے کو نہیں دے گا۔ تو اگر آپ نے دنیا میں انفلوئنس قائم کرنا ہے اپنا، جو ظاہر ہے ہر مسلمان کے اندر کی خواہش ہوتی ہے، وہ بطور قوت ابھرنا ہے، یا بطور پاکستانی ہے، بطور کوئی کسی بھی حیثیت میں آپ آگے آنا چاہتے ہیں، تو ٹیریٹوریل کنٹرول کی بنیاد پر چانسز جو ہیں وہ اب نہ ہونے کے برابر ہیں۔ نیکسٹ چیز جو ہے وہ ہے باؤنڈریز ہے بیکم پرماننٹ، وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس کے علاوہ کیا؟ آکیوپیشن بیکم انلیگل۔ ہاں، اٹیک اینڈ آکوپیشن ہے، وہ بھی میں نے بائی اینڈ لارج سمرائز کر دیا۔ یہ ایک مختلف ڈبے ہیں جس میں نے بتایا کہ سورسز آف انٹرنیشنل لا کہاں ہیں۔ نہیں ابھی بیسیکلی یہ سوال اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی جب سیشن کے بعد کہ کوئی کتاب بتائیں انٹرنیشنل لا میں سارا کچھ سمجھا رہے، تو ایسی تو کوئی کتاب ہے نہیں۔ اس کے لیے میرے وہ 15 سال پرانے میری جوانی میں جو لیکچرز 40 ریکارڈ ہوئے تھے ورچوئل یونیورسٹی کے، وہ نیئرسٹ ٹو میں سی ایس ایس کے اسٹوڈنٹس کو بہت دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں، بٹ دیٹ پارٹ میں آپ کو ویسے سمجھا دیتا ہوں کہ ٹریٹیز کے سورسز کیا ہیں، سوری بین الاقوامی قانون کے۔ پہلا سورس اگر آپ دیکھیں لیفٹ سائڈ پہ ہے ٹریٹیز، یعنی معاہدے، بین الاقوامی معاہدے۔ دوسرا سورس ہے انٹرنیشنل کسٹم، یعنی کہ بین الاقوامی رسم و رواج ریلیٹنگ ٹو انٹرنیشنل لا۔ تیسرا سورس ہے جوڈیشل ڈیسیجنز، جو بہت لوکل گورنمنٹ، لوکل کے اور انٹرنیشنل کے۔ اور چوتھا ہے آپ کا ایکیڈیمک رائٹنگ، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس میں آپ جیسے اسکالرز بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اور ایک ہے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز، یعنی بین الاقوامی ادارے جو مسلسل قانون سازی کے عمل کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ سو یہ سمری ہے ان سورسز۔ سو اگر آپ نے فار ایگزامپل ہیومن رائٹس پر کام کر رہے ہیں، یا آپ کام کر رہے ہیں کلچرل پراپرٹی پر، کہ جی یہ تخت کا علاقہ، یہ سوشولوجسٹ کو مجھے سنا تھا میں نے، آپ ہیں، آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں سوشولوجی اینتھروپولوجی وغیرہ کے اس پر، آپ کہتے ہیں ٹیکسلا میں کام کرنا ہے، یا اور بھی جگہیں جو سائٹس ہیں سوات وغیرہ وہاں کام کرنا ہے، تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ فرسٹ تھنگ کہ انٹرنیشنل ٹریٹی کون سی ہے بین الاقوامی۔ آپ کی اچھا یونیسکو کنونشن آن پریزرویشن آف کلچرل ہیریٹیج جو ہے وہ اس کا گورننگ قانون بن جائے گا آپ کی سبجیکٹ کا۔ اب پھر آپ دیکھیں کسٹم کیا ہے۔ کسٹم سے میری مراد ہے کہ عراق میں کیا جو وار ہوئی تو اس زمانے میں پروٹیکشن ان کو ملی، اسی طرح کے ریلکس کو ایجپٹ میں جب ہوئی، سینٹرل ایشیا میں جب ہوئی، ویتنام میں جو وارز ہوئی، تو کلچرل پراپرٹی جو نوٹیفائڈ ہے اس کو رکھا گیا، سنبھال کے بھی نہیں رکھا گیا، تو وہ آپ کی کسٹم کی اسٹڈی۔ اور اسی طرح آپ نے ٹیکسلا کو ڈاکومنٹ کریں گے، ٹیکسلا بھی اتنا سال پرانا ہے اور نوٹیفائڈ ہیریٹیج سائٹ ہے، لہٰذا جو نوٹیفائڈ ہیریٹیج سائٹ کا کانسیپٹ ہے نا، میں بھی گیا ہوا تھا اسپین، تو وہاں پہ کورڈوبا میں گیا تو جو ہمارا گائیڈ تھا اس نے بڑا ڈرائیو کیا، اس نے کہا جی کورڈوبا از the only country in the world, the only city in the world which has 3 notified cultural heritage sites in the UNESCO convention. فلانا 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 میرے ساتھ بھی تھے، میں نے کہا ذرا گوگل پہ چیک کرو لاہور میں کتنی ہے، تو پتا لگا 3 لاہور میں بھی ہیں، مسجد وزیر خان، یہ شالامار باغ اور بادشاہی مسجد لاہور فورٹ۔ حالانکہ بادشاہی مسجد کو اگر آپ ڈالیں، جہانگیر کا مقبرہ ڈالیں، تو 5 اور بھی آ جاتے ہیں۔ کلچرل پراپرٹی کا کانسیپٹ یہ ہے خواتین حضرات کہ انٹرنیشنل کمیونٹی یا اقوام متحدہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے سرحد تو آپ کی بنی ہے 1945 میں بطور پاکستانی، بطور ہندوستان، بطور فلانا، بطور فلانا، اس کی بیسس پر ایسی چیزیں تاکہ آج ہم ان کو دیکھ کر حیران و پریشان ہوتے ہیں۔ سو وہ کامن ہیریٹیج ہے، اٹس این ایویڈنس۔ سو اس لیے میں کہنا کہاں سے ہم شروع ہوئے تھے کہ جو آپ کا ایریا ہے اس میں پھر آپ نے جوڈیشل ڈیسیجنس کیا ہے۔ جوڈیشل سے آپ دیکھیں گے کہ اچھا کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی تو نہیں بن رہی تھی ٹیکسلا کے ارد، بن رہی جس کا اسٹے ہوا کہ نہیں ہوا، کورٹ نے کیا کہا، کیا کورٹ نے اس اسٹے دیتے وقت یہ انٹرپریٹ کیا
یہ یونیسکو انٹرنیشنل لا کے نیچے نوٹیفائڈ سائٹ ہے، تو اس میں کوئی کنسٹرکشن وغیرہ جو وہ نہیں ہو سکے گی اور کسی، تو یہ بھی جوڈیشل ڈیسیژنز آ گئے. یا بین الاقوامی ڈیسیژنز کیا ہیں کہ انٹرنیشنل کورٹس نے جو وار کرائمس ٹریبیونلز میں یہ چیزیں گئی ہیں اور وہاں جو ہسٹورک ریلیکس کی پروٹیکشن کے اصول و قوانین YCRC والوں کے پاس سارا مواد موجود ہے. سو میں کہہ ہی رہا ہوں کہ انٹرنیشنل لا جو بیسیکلی ہسٹورک سائٹ سے ریلیٹڈ ہوگا اور ڈومیسٹک لا وہ ایک جگہ نہیں ملے گا آپ اس کو ڈھونڈنا. اس پہ اسی طرح اکیڈیمک رائٹنگ ہوگی، اسی طرح اس پر انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہوگی جو اس پہ کام کر رہی ہوگی. تو آگے چلتے ہیں. کسی کو سوال اگر ذہن میں آئے تو پلیز ڈو ناٹ ہیزیٹیٹ ٹو آسک اور بہت سارے ہیں آخر میں. بھی بتائیں پہلے سوال لے نہیں لیں. سر نہیں آپ بتائیں. Sir, my question is, can you please highlight the issue of Kashmir in the light of UN Charter 1945? کیونکہ اس میں تو جینوسائڈ بھی ہو رہا ہے اور کلچرل وہ پراپر ایک اسٹارٹ ہو گیا نا، انڈیا نے ایک پالیسی لانچ کی ہے. ایک تو یہ. دوسری بات یہ کہ US اور سوویت یونین کا جو اٹیکس تھے افغانستان میں، اس کے بارے میں UN چارٹر 1945 کیا کہتا ہے؟ کیونکہ بہت تباہی ہوئی، دونوں ملکوں نے بہت پوری جنریشنز پورا ملک تباہ کر دیا. اس کے علاوہ آپ نے انٹرنیشنل لا کی بات کی کہ کوئی کسی کو مطلب آکیوپائی نہیں کر سکتا یہ وہ، لیکن ٹرکی نے ایک وہ آئی تھنک 900 ایئرس پرانا ایک کانٹریکٹ سائن کیا جس کے مطابق کہ وہ جو ماسک ہے وہ ابھی ایک میوزیم نہیں رہے گا اور ابھی وہ ایک ماسک میں کنورٹ ہو جائے گا اور یہ جگہیں جو ہیں یہ اب ہماری قبضے میں آ جائیں گی. تو اس حوالے سے پھر ماڈرن انٹرنیشنل لا کیا کہتا ہے؟ کیونکہ ٹرکی تو اب یہ کلیم کر رہا ہے کہ ہم دوبارہ سے اپنا وہ ریکلیم کر رہے ہیں اپنی ٹیریٹوری. اس کے علاوہ جو سب کانٹیننٹ کے ریلکس ہیں، جس طرح ابھی ہم لوگوں نے کورونیشن میں دیکھا کہ کوئین کمیلیا نے وہ پہنا ہوا تھا کوہ نور ہمارے والا، تو سر اس میں سب کانٹیننٹ کا، تو پھر اس کے بارے میں ہمارے ریلکس بھی تو انہوں نے چرائے ہیں. ٹھیک ہے UN چارٹر 1945 میں آیا، تو انٹرنیشنل لا پھر اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ کیونکہ آپ نے پریزرویشن کی بات کی، ریلکس کی اور ہمارے جو ہیرے جواہرات ہیں ان کی. دوسری ایک ریکویسٹ میں یہ کروں گی کہ آپ کے جو لیکچرز ہیں ورچوئل یونیورسٹی کے، سر وہ پلیز ذرا ہمیں اسپیسیفائی کر دیں اور یہ اپنا جو پریزنٹیشن ہے یہ ہمارے ساتھ شیئر کریں. میں اور بھی سوال لے لوں آپ کو تین سوال لیتے ہیں، لیکن میں تھوڑا سا موڈریٹ کرتا ہوں کیونکہ ٹائم کم ہے سر کے پاس بھی، تو صرف سوال کمنٹ نہیں پلیز. جی غفران. سر یہ جتنے بھی ایگریمنٹ سائن ہوئے نا تو اس کی امپلیمنٹیشن ضروری، جیسے آپ نے بتایا بھی کہ ہر ایگریمنٹ کا امپلیمنٹیشن ہونا ضروری ہے. تو اگر ہم دیکھیں پاکستان نے گیس پائپ لائن کے بارے میں کے حوالے سے بہت ایگریمنٹ کیے، وہ خواہ وہ ایران کے ساتھ، وہ خواہ وہ ترکمانستان کے ساتھ. کس کے حوالے سے؟ ٹرانزٹ گیس پائپ لائن کے حوالے. اوکے. ہاں تو 2011 میں ہوئے تھے لیکن ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوئے. اس کے علاوہ افغانستان پاکستان فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہوا تھا، پیس ایگریمنٹ ہوا تھا، وہ بھی ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوا. افغانستان پاکستان کا؟ یس سر. ٹھیک ہے. تو اس کی امپلیمنٹیشن کی مین وجہ کیوں ہے، کیا ہے کہ امپلیمنٹ نہیں ہوتی ہے؟ ایک اور سوال کا سیٹ لے لیجیے. جی سر میرا ایک کویشچن ہے کہ سر کل ہم ایک لیکچر میں پڑھے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ سیکنڈ ہوسٹ کنٹری ہے، سیکنڈ بڑی ہوسٹ کنٹری ہے، لیکن ابھی تک ریفیوجیز کے کوئی لاز وغیرہ نہیں بنے. تو کیا واقعی ایسا ہے، اور اگر ایسا ہے تو کیوں نہیں؟ ایک اور سوال آپ نے سب سے پہلے آپ سر پاکستان میں انٹرنیشنل لا کے لیے اسپیس ہے کافی زیادہ، جو میں نے اپنے طور سے ابزرو کیا. میں ڈیفینس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز کا اسٹوڈنٹ ہوں. تو سر اگر ایک اسٹوڈنٹ انٹرنیشنل لا کی طرف جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے ڈگری اوارڈنگ کی ایک انسٹیٹیوٹ کوئی خاص میں نے نوٹ نہیں کی. ایک یونیورسٹی میں نے نوٹ کی کہ وہ آفر کر رہی ہے. تو سر اس سائڈ پہ جانے کے لیے ہم کون سا راستہ اختیار کر سکتے ہیں؟ جو کشمیر کا ایشو ہے وہ انٹرنیشنل لا کے نیچے آبویسلی بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے اور اس پر تو کافی کام کیا گیا ہے. اور جو آرٹیکل 370 انہوں نے اس کو نیوٹرلائز کیا تھرو پریزیڈینشیل آرڈر 2019 میں جو آیا 5 اگست 2019 کو. اس پریزیڈینشیل آرڈر کو انہوں نے اس طرح سے
مینیپولیٹ کیا, اس طرح سے مینیج کیا کہ انہوں نے اس کو ایک اور طریقے سے دیکھتے ہیں, اس کو کہتے ہیں لافیئر, ایک ہوتا ہے نا وارفیئر, قانون. پہلے آپ جس طرح میں نے کہا کہ آپ وہ یوز آف طاقت کے استعمال سے اپنے اہداف حاصل کریں. ایک ہے لافیئر کہ اب آپ قوانین کو استعمال کریں. تو انڈیا نے ایک سولجر کچھ کیے بغیر, ایک گراؤنڈ فائٹ کیے بغیر 5 اگست 2019 کو 20 صفحوں پہ ایک لمبا سا پریزیڈینشیل آرڈر سائن کیا, اور اس پریزیڈینشیل آرڈر کے تھرو انہوں نے کنورٹ کر دیا کہ جی یہ جو قبضہ ہمارا پہلے کچا پکا تھا اب یہ پرماننٹ ہو گیا, اب ہم نے اس کا ٹائٹل کلیم کر لیا. پہلے جو ان کا قبضہ تھا, قبضہ تو تھا لیکن رجسٹری نہیں تھی, یوں سمجھیں قبضہ تھا لیکن اس کا اسپیشل اسٹیٹس تھا, اسٹیٹس ڈسپیوٹڈ تھا. جموں اینڈ کشمیر ہائی کورٹ کی اپنی ججمنٹس ہیں کہ یہ ٹیریٹری آف انڈیا کا حصہ نہیں ہے. اس کا ایک فلیگ بھی تھا, اب بھی ٹیکنیکلی کوئی لا موجود ہے فلیگ ایکٹ جو ہے, اور انڈین سپریم کورٹ نے بھی یہ کہا تھا کئی مرتبہ, لیکن ہم اس کو پراپرلی پریزنٹ نہیں کر سکے بین الاقوامی کمیونٹی کے سامنے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمیں کرنا چاہیے, بس پاکستان کا یہ میجر ایشو ہے. اگر اس کو ریزالو بھی کرنا ہے تو وہ بھی کرنا صرف تھرو پولیٹیکل پارٹیز چاہیے. پولیٹیکل پارٹیز کے پاس مینڈیٹ ہوتا ہے لوگوں کے بہاف پر. پولیٹیکل فورسز جو ہیں وہ بھی ہماری نیشنل سیکیورٹی کمپلشن کا حصہ ہیں. پولیٹیکل فورسز بیٹھیں, وہ اگر انڈیا کے ساتھ وہ بات چیت آگے بڑھانا چاہیں وہ کر سکتے ہیں, لیکن اگر وہ نہیں کر رہے تو پھر اس کا جب تک وہ نہیں ہو رہا تو ہمیں اس ایشو کو پریزنٹ کرنا چاہیے. بیکاز انڈیا نے انٹرنیشنل لا کی بڑی سیریس وائلیشنز کشمیر میں شروع سے کرتا ہے, اور اسی لیے جب میں نے آپ کو عرض کیا تو میں نے شروع سے ہی کہتا آیا ہوں کہ کشمیریوں کے لیے یہ الفاظ مت استعمال کریں کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے. کشمیریوں کے لیے الفاظ استعمال کریں انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کی وائلیشن. آئی ایچ ایل کہاں اپلائی کرتا ہے؟ جہاں آکیوپائڈ فورس ہو. تو جہاں فورس آکیوپائی کر کے بیٹھی ہوئی ہے ایک جگہ, 6 لاکھ ڈپلائڈ ہے, لوگوں کو مار رہی ہے, فنڈامنٹل رائٹ کو سسپینڈ کیا ہوا ہے, تو یہ سچویشن جو ہے یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کے طور پہ نہیں لی جائے گی. میری رائے میں یہ انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کی وائلیشن ہے, اور اس لیے ہم اس کو انٹرنیشنل لائز ہم کہتے ہیں کہ یہ بین الاقوامی قانون کے کانٹیکسٹ میں یہ ایک سیریس وائلیشن ہے, اور یہ بیسیکلی جو ہے آکیوپائڈ ایریا ہے. اور یو ایس اور سوویت یونین, افغانستان کے سبجیکٹ میٹر ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑی گریٹ گیم ہے جس سے اب پولیٹیکل سائنس کی یہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور انٹرنیشنل ریلیشنس کے ایک وہ اس گیم کو شاید بہتر سمجھتے ہیں کہ اس کا فریم ورک کیا ہے, لیکن جو اس کا لیگل ڈائمینشن ہے, انٹرونشن صرف ایک صورت میں ہو سکتی ہے اگر وہ بائی انویٹیشن ہو. تو اس زمانے کے جو قوانین تھے اس کانٹیکس میں جو اس زمانے کی افغان گورنمنٹ نے اس نے رشین گورنمنٹ کو ان رائٹنگ ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں آ کر آپ بچائیں اور ہمیں آ کر آپ انٹروین کریں. سو وہ جو انٹروینشن رشیا کی تھی وہ میری رائے میں لیجٹ تھی, وہ لیگلی کریکٹ تھی, لیگلی اس کو میں ڈیفینڈ کر سکتا ہوں. جو امریکن انٹروینشن تھی پہلے راؤنڈ میں وہ ڈیفیکلٹ تھی بیکاز اس وقت کوئی یو این سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن بھی نہیں تھی, اسی لیے وہ معاملہ ختم ہوا 1988 کے جنیوا ایکارڈز کے اوپر. ایک سیٹ آف ایگریمنٹس بنا رشیا, امریکہ, پاکستان, افغانستان کے مابین. لیکن جو بعد کی انٹروینشن تھی اس پہ وہ یو این سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن لے کر آئے جس کے نیچے پورا کولیشن فورس کا فریم ورک اور سارا جو بنتا رہا, تو اس کو کسی حد تک آپ لیگل کہہ سکتے ہیں, مگر وہ بھی اس لیے لیگل نہیں تھی بیکاز جو افغانستان کے لوگ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ایک آکیوپائڈ آرمی کے نیچے ہیں اور ہم اس کو ریزسٹ کر رہے ہیں. تو مجھے یاد ہے اس پر جب میری امریکن لائر سے بحث ہوتی تو میں کہتا تھا کہ آپ افغانیوں کا نقطہ نظر کیوں نہیں سمجھتے. فار دیم یو آر این آکیوپائڈ آرمی اینڈ دے تھنک دے ہیو اے رائٹ ٹو ریزسٹ, اینڈ دیئر رائٹ ٹو ریزسٹ انکلوڈ اے رائٹ ٹو یوز فورس. سو اف دے آر اٹیکنگ یو, دے آر اٹیکنگ یو بیکاز دے تھنک یو آر انلافلی دیئر اینڈ یو ڈونٹ ہیو ٹو لیجٹمیسی. ان کا موقف صحیح ہے, غلط ہے, وہ سیپریٹ ہے, مگر ان کا موقف یہ تھا. سو یو نیڈ ٹو فگر اٹ آؤٹ ایز ویل. ٹرکی کے جو آپ نے سوال پوچھے, آئی ایم ناٹ ٹو شیور آن دا انڈیویجول ڈیٹیلز آف سم آف دیز ایشوز, لیکن میں آپ کو براڈ پرنسپل کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. جو ٹریٹیز ہوتی ہیں نا جو آپ نے عہد کیے ہوتے ہیں وہ بائی اینڈ لارج ٹریول کرتی ہیں انلیس وہ سسپینڈ یا اوور رائڈ نہ ہو جائے بائی سبسیکوینٹ ٹریٹی. سو تائیوان والی, ہانگ کانگ والی ٹریٹی جو ہے اس کی وجہ سے چائنا کو بھی ایڈوانٹیج ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اوور اے پیریڈ آف ٹائم. پاناما وغیرہ کی 100 سال کی تھی. کچھ آپ کی ٹریٹیز ہوتی ہیں جو ممالک کر لیتے ہیں پرائیویٹ ٹرسٹ کے ساتھ. پرائیویٹ ٹرسٹ اس کو ہم ٹریٹی ایسا نہیں کہتے, وہ پرائیویٹ انٹرنیشنل لا کے اگریمنٹس ہوتے ہیں. جس طرح ایک وہ ایک کھجور کا باغ ہے مکے میں جو پرانے ٹرسٹ میں تھا کسی صحابی کے, وہ غالباً آج تک چلا آ رہا ہے.
that trust is surviving even if there is a change in the structure, political and the legal structure of the state. جو آپ کا I'll skip the other questions. Relics والا جو ہے وہ ٹائٹل اسٹینڈ ٹرانسفر وی ہیو گیون آپ. جب آپ اپنا رائٹ ریلکس سے زیادہ اہم ٹائٹل تو آپ کے پاس جو ریٹن ڈاکیومنٹڈ ٹائٹل تھا وہ تو نظام آف حیدرآباد ریاست کا تھا. ٹریٹی تھی آپ نظام آف ریاست نے کہا تھا میں پاکستان کے لیے شامل ہونا چاہتا، لیکن چونکہ ریاست بالکل ہندوستان کے بیچ میں تھی تو ملٹیرلی پاسبل نہیں تھا. ان کا جو آخری ٹیلی گرام آیا 47 کے اینڈ میں وہ پہلے ریکویسٹ تھی پاکستان سے ہیلپ کرنے کی. پاکستان اپنی ہیلپ خود نہیں کر سکتا تھا تو وہ ایک شعر میں تھا، آپ کو یہ یاد ہوگا، خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے یہ آخری شعر تھا. سو اس سے زیادہ وہ ہم کلیم نہیں کر سکے. جونا گڑھ کی اب ہم آ کے تھوڑی بہت بادشاہت کر لیتے ہیں، اس کو ہم نے میپ پہ ریفلیکٹ کیا ہے. جو ایگریمنٹ ہے باقی ایران افغانستان اور باقی جو بائیلیٹرل ایگریمنٹس ہیں ان کے مختلف سبجیکٹ میٹر سب مختلف ایریاز ہیں. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، میری ایک پریزنٹیشن بھی ہوئی تھی اس میں افغان امبیسڈر اور ایرانی امبیسڈر تھے، اور میرا یہ نقطۂ نظر تھا کہ ہم ٹریٹیز کی بنیاد پر اپنے نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ ہمارے اوپر obligation ہے ٹو انگیج ود them. چاہے ایران پر سینکشنز بھی لگی ہوئی ہیں، یو ایس کی سینکشن لگی ہوئی ہیں، یو این کی بھی وہ ختم ہو گئی ہیں، باقی بھی لگی ہوئی ہیں، لیکن ہم پر obligation ہے بیکاز ہم نے ٹریٹیز کی ہوئی ہیں افغانستان کے ساتھ، ایران کے ساتھ، اب ہم سینٹرل ایشین کنٹریز کے ساتھ کر رہے ہیں. ہم رائٹ آف ٹرانزٹ ہے، جو لینڈ لاک کنٹری ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا لا آف دا سی کنونشن میں اس کو ایکسیس کا رائٹ ہے. تو پاکستان اور افغانستان دونوں نے مل کر اوپر کی 4-5 کنٹریز ہیں جو لینڈ لاکڈ ہیں ان کو حق سمندر تک رسائی دینے کہ ہم پر obligation ہے. سو پاکستان اور افغانستان ہیو ٹو کم ٹوگیدر ٹو فائنڈ آؤٹ کہ ہم نے ریل کے تھرو دینا ہے، ٹرکوں کو لے کے جانا ہے، وینس پہ جانا ہے، گاڑیاں جانی ہیں، وٹ ایور جو بھی، اور اس کے باقاعدہ تفصیلی کنونشنز اور اگریمنٹس ہیں، ٹرانزٹ ٹریڈ کے اگریمنٹس ہیں، ملٹی موڈل کنونشنز ہیں، کنٹینرز اگریمنٹس ہیں، کارنیٹ کنونشن ہے کہ جب گڈز اور کنٹینر جو ہے کراچی پورٹ کو اترے گا اس پہ لاک لگا ہوگا، وہ پھر سینٹرل ایشین اسٹیٹ تک اپ فرنٹ جائے گا، اینڈ سو آن سو فورتھ. ریفیوجی لا میرا ذاتی ہمیشہ سے یہ ویو رہا کہ پاکستان نہیں ہے ریفیوجی لا. یہ قیام پاکستان کے وقت ریفیوجی موومنٹ تاریخ کی سب سے بڑی موومنٹ تھی. اس کے بعد جو بڑی موومنٹ تھی وہ افغانستان کے ریفیوجیز کی تھی. افغانستان کے ریفیوجیز کو انفارچونیٹلی ہم پراپرلی نہیں ٹریٹ کر پا رہے، کسی لیگل باسکٹ میں کلیئرٹی کے ساتھ نہیں. ہم ان کو یا جنرل لا کے نیچے یا فارنرز ایکٹ کے نیچے 2-3 مہینے رکھا، پش بیک کیا، اگر نہیں رکھا تو ویسے ہی پھر رہا ہے، کوئی سمجھ ہی نہیں کرنا کیا ہے. نادرا کے تھرو انڈائریکٹلی میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں ریفیوجی لا ریلیٹڈ ٹو افغانستان بنانا چاہیے، کیونکہ ان کی بھی نیچر مختلف ہے. ایک کیٹیگری اور مختلف کیٹیگریز میں ڈالیں نا. ایک کیٹیگری ہے کہ جینول ریفیوجی کنونشن، اگر آپ نے شاید پڑھا ہو اس میں فیلوشپ میں، کہ ریفیوجی جو ڈر کے بھاگا ہوا ہے، پرسیکیوٹ ہونا چاہتا ہے، لا اینڈ آرڈر ایسا ہے، اس کی ایک کیٹیگری ہے. وہ کہے کہ نہیں میرا فلانا ڈسٹرکٹ ہے، دور دراز افغانستان ہے، وہاں یہ سچویشن ہے، میں بھاگ کے پاکستان آ گیا. تو آپ اس کو اسیس کریں اور اس کے بعد اس کو کیٹیگری دیں یا نہ دیں. پھر ایک کیٹیگری آ گئی جو اکنامک مائیگرینٹس ہیں. ایک بندہ کہتے ہیں میں نے تو یہاں پر ویگنوں کا کاروبار شروع کر دیا ہے، میرا کھاتا کپڑوں کا کاروبار شروع ہو گیا ہے، اس کو ٹیکس پیئر بنا لیں، اس کو ریکگنائز کریں، اس کو مین اسٹریم کا حصہ بنائیں. ایک ہے وہ کہتے ہیں میں نے یہ شادی کر لی ہے، اب سٹیزن شپ ایکٹ ٹریگر ہو جائے گا، اس کے نیچے ہی از انٹائٹلڈ ٹو سٹیزن شپ. سو جو آپ کے لیگل پیرامیٹرز ہیں اگر آپ ان کو پراپرلی درست نہیں کریں گے تو یو ول آلویز فیس پرابلم جس کی پولیٹیکل کاسٹ بن جاتی ہے. پولیٹیکل جب آپ لیگلی اس کو مسٹریٹ کرتے ہیں تو دین دیر از اے پولیٹیکل ریئیکشن ٹو اٹ. تو انٹرنیشنل لا میں جو کیریئرز ہیں وہ آپ شروع میں تو انڈیویجولی شروع کریں گے، اپنے شوق سے اسٹارٹ رائٹنگ انڈیویجولی، اور آپ گوگل وغیرہ اور ڈیجیٹل پلیٹ فارم تو آپ کو وہ دے دیتے ہیں اپرچونیٹی، وہاں سے آپ کا کام آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ پک اپ ہونا شروع ہوگا. میں نے اسی طرح کیا تھا، میں نے اخباروں میں لکھنا شروع کیا 30 سال پہلے. آئی واز پریکٹسنگ لا، اور ساتھ ساتھ میں رات کو بیٹھ کر آرٹیکل جب کلائنٹ چلے گا تھے رات کو آرٹیکل لکھتا تھا، وہ نیشن اخبار میں، فرائیڈے ٹائم میں چھپنا شروع، لوگوں نے اس کو پڑھنا شروع کیا. پھر لوگوں کو سمجھ آئی کہ اچھا انٹرنیشنل لا بھی کوئی چیز ہے پاکستان کے حوالے سے. تو اب آپ اپنا فٹ پرنٹ، اپنا انٹرسٹ پہلے آپ نے شو کرنا، پھر کیریئر بنے گا. کیریئر ایسے نہیں بنتا، آپ کو انٹرسٹ ہونا چاہیے. انٹرسٹ ڈیمونسٹریٹ کیسے ہوگا؟ رائٹنگ سے. رائٹنگ کہاں کریں گے؟ ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ. ایک جو اپرچونیٹی وہ پاکستان میں تو کم ہے، پاکستان سے باہر جتنے بین الاقوامی ادارے ہیں وہ 30-40 ہزار سے زیادہ ہے، ان سب کے لیگل ڈویژن ہیں. تو اگر آپ ویب سائٹ جا کے کھولیں گے مختلف بین الاقوامی اداروں کی، ان کے اشتہار آ رہے ہوتے ہیں، وی نیڈ ینگ لائر فرام ویتنام، فرام ساؤتھ افریقہ، فرام فار ایسٹ، فرام فلانا. اپلائی کریں. I'll stop here. اور سوال؟
آخری راؤنڈ ہے. آخری راؤنڈ ہے. اچھا سر ایسا ہے کہ آپ نے بتایا کہ جو یون کی جو کنونشن ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے اور انٹرنیشنل لا کے حوالے سے, اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں تو لیگ آف نیشن بنا, اس کی پوری یا پورسین بھی ہو چکا تھا, اس کے باوجود دوسری جنگ عظیم 1949 میں چل گئی. کیا ایسا ممکن اگر تیسری جنگ عظیم ہو جاتی ہے تو انٹرنیشنل لا کی کیا حیثیت رہے گی یا اس کا کردار کیا ہوتا ہے؟ کیا انٹرنیشنل لا جو ہے وہ ریل لا ہے یا اسٹیٹ لا جو ہے وہ ریل لا ہے؟ جی میں سر یہ اگر ریفیوجیز کے لیے کوئی لا نہیں ہے تو یہ بعض کو ہم دیکھتے ہیں جن کے پاس پاکستانی آئی ڈی کارڈ ہوتے ہیں, نادرا نے بنا کے دیے ہوئے ہیں, تو یہ پھر کس قانون کے تحت انہیں بنا کر دیتی ہے نادرا؟ جی تھوڑا سا سر ایک سوال کیونکہ یون ریزولیشن کے حوالے سے جو آپ آیا کہ ملکی پاکستان کی جو اس وقت صورتحال ہے حیثیت ہے, اس کو آئینی طور پر پاکستان کا حصہ بنانے میں کیا اس قانون کی مخالفت کو بھی اس حوالے سے؟ جی شفیق افریدی. سر یہ جو 2023 میں نیشنل 100 ایئر پورے ہو جائیں گے اس کے, کس کے؟ ترکی میں جو معاہدہ ہوا تھا ان کے ساتھ خلافت کو ختم کرنے کے ساتھ, صحیح ہے. اس کی پرسپیکٹو. اور سیکنڈ سوال یہ ہے کہ افغانستان پہ اور عراق پہ اور جتنے بھی آکوپائڈ فورسز میں حملے کیے ہیں یا اس میں جو قتل و غارت ہوئی تھی, انٹرنیشنل جوڈیشری اس میں کرائم اس میں کیوں نہیں آ رہا ہے؟ امریکہ یہ جتنے بڑے اتحادی اتنے لا پڑے ہوئے ہیں, اس پہ امپلیمنٹ کیوں نہیں ہوتا؟ صحیح ہو گیا. جو ورلڈ وار آپ نے کہا کہ ورلڈ وار 3 ہو جاتی ہے پھر قانون کا کیا بنے گا؟ قانون جس طرح پہلی پاورز نے P5 پاورز تھیں, انہوں نے مل کر یہ UN سسٹم بنایا تھا, ہو سکتا ہے کہ اور سسٹم بن جائے, لیکن میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ وہ ری ایڈجسٹ کر کے مور لیس انہیں کنونشنس کو ہی آگے چلائیں گے. جتنے کنونشن جتنی قانون سازی اس وقت ہو چکی ہے نا, اس سے ڈس ایسوسیٹ نہیں کیا جائے گا. بے شمار کنونشن اسی فریم ورک میں ہی چلائے جائیں گے. اور اس لیے کیونکہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو اقوام جو اس وقت جو پولرائزیشن ہے گلوبل, اس میں بھی اب لیگل سائڈ کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے. رشیا چائنا دونوں نے ایک جوائنٹ ڈکلیریشن 2016 میں آن انٹرنیشنل لا ایشو کی ہے, بہت لمبی چوڑی. اس میں انہوں نے اپنا قانون سیپریٹ کرنے کی کوشش کی ہے. کچھ دن پہلے ہمارے ریسرچ سوسائٹی میں جو چائنیز سوسائٹی آف انٹرنیشنل لا کے پریزیڈنٹ آئے ہوئے تھے, ہم نے پوڈ کاسٹ کیا جمال کو کنڈکٹ کرے, جس میں انہوں نے بتایا کہ ہم کیسے سفر شروع کیا ہم نے انٹرنیشنل لا کا چائنا کے اندر, اور کیسے ہم نے ہر صوبے میں چائنیز انٹرنیشنل لا سوسائٹیز بنائی, اور وہ ینگ وکلا جو تھے وہ ہمیں ایڈوائز اور گائڈ کرتے تھے کیسے کیسے کرتے ہیں چائنا کہاں سے کہاں پہنچا ہوا ہے. سو وہ یہ کمپلیٹلی اسٹرکچر ڈیمالش نہیں ہوگا. خدا نخواستہ اگر ورلڈ وار 3 ہوتی بھی ہے, اٹ ول ریسرکٹ بٹ وتھ سم چینجز ایٹ بیسٹ. تو بے شمار جو اگر UN سسٹم جو ایک آرگنائزیشن ہے, باقی بے شمار آرگنائزیشن 50,000 سے زائد انٹرنیشنل ٹریٹیز جو ہیں وہ آپ کی قائم و دائم رہیں گی. بالکل اسی طرح جس طرح جب تقسیم ہوئی تھی ہندوستان پاکستان الگ الگ ہویا, ہندو وہاں سے لگے رہے, وہ آگے تھے, تو جو پٹوار خانے کا ریکارڈ تھا وہ تبدیل نہیں ہوا. وہاں سے لوگوں نے آ کے اسی طرح سے اپنا دلی کا جو ایڈریس تھا اس کے پٹوار خانے کی تفصیلات یہاں پر کمشنر کو دی. کمشنر نے اس کو میچ کیا, پھر اس کو کہا اچھا آپ پتوکی میں جا کے آپ بات ہو جائیں, یہ میرے پاس جگہ خالی ہے, یہ وہ وغیرہ وغیرہ, ٹھیک ہے.